السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، جہنم اور اس کا عذاب، اس کی 5ویں نشست میں آپ کا استقبال ہے۔ 5ویں نشست میں جہنم کے بعض عذاب میں سے کچھ عذاب آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ آپ کے سامنے جہنم اور اہل جہنم کا کھانا کیا ہوگا، اسی طرح سے ان کے پینے کے لیے پانی کیا ہوگا، اس کی تفصیل آپ کے سامنے آئی۔ اب ہم آپ کے سامنے اہل جہنم کا لباس بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے اہل جنت اور ان کی نعمتوں میں بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اہل جنت کو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی نفیس اور عمدہ اور ریشم کے لباس اللہ رب العزت انہیں پہنائے گا۔ اس کے بالمقابل اہل جہنم کو کیا لباس ملیں گے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تفصیل قرآن و حدیث میں بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ جہنمیوں کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا، آگ کا عذاب دیا جائے گا، اور آگ سے ہر طرح سے انہیں سزاؤں مبتلا کیا جائے گا، حتیٰ کہ ان کا لباس، ان کا کپڑا بھی آگ کا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: ھذان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسہم الحمیم۔ سورہ حج آیت نمبر 19 میں کہ یہ دو جماعتیں ہیں اور یہ دو گروپ ہیں، گروہ ہیں، جنہوں نے اپنے رب کے سلسلے میں جھگڑا کیا۔ اہل ایمان اللہ رب العزت کو مانتے ہیں، اہل شرک اور کفر اللہ رب العزت کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبودیت کا، الوہیت کا اور اللہ کی توحید کا۔ اللہ نے فرمایا رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، قطعت لهم ثیاب من نار، تو ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے۔ تو آگ سے کاٹ کر ان کے لیے کپڑا تیار کیا جائے گا، اور وہی کپڑا ان کو پہنایا جائے گا والعیاذ باللہ، اور ان کے سروں کے اوپر سے گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ تو آگ کا لباس یہ جہنمیوں کا لباس ہوگا۔ اسی طریقے سے جہنمیوں کا ایک لباس جس کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، تارکول کا لباس۔ تارکول جسے گندھک کہا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے آج ہم دیکھ رہے ہیں روڈ وغیرہ بنانے میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، کتنی تیزی کے ساتھ وہ چمٹ جاتا ہے اور پکڑ لیتا ہے اور گرمی میں پگھلتا ہے اور کتنا گرم ہوتا ہے۔ یہ جو ہے بہت تکلیف دہ ایک مادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی تارکول کا لباس جہنمیوں کو، اہل جہنم کو پہنائے گا۔ اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 49 اور آیت نمبر 50 میں بیان فرمایا ہے: وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ۔ آپ دیکھیں گے تو مجرم لوگ قیامت کے دن بیڑیوں میں بندھے ہوئے ہوں گے، جس کا تذکرہ اور تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے پائجامے، ان کے کپڑے یہ تارکول کے ہوں گے، گندھک کے ہوں گے۔ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی۔ تو ان کا کپڑا بھی آگ کا، اور اسی طریقے سے ان کے چہرے پر آگ، اور ان کو آگ کی سزائیں، اور انہیں اس پر تارکول کا لباس پہنایا جائے گا جو ان کے چمڑوں سے، ان کے جسم سے چمٹ جائے گا اور بہت سخت گرمی پہنچائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامت وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب۔ یہاں پر ایک مزید کپڑے کا تذکرہ ہے کہ خارش کا کپڑا، یعنی ایسا کپڑا جس کو پہننے سے کھجلاہٹ ہو اور پورا بدن کھجلائے۔ آدمی نرم اور نفیس کپڑے پہننا پسند کرتا ہے، ایسا کپڑا جو جسم کو چبھے اور اس سے جسم کو کھجلاہٹ ہو، ایسا پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نوحہ کرنے والی عورت اگر وہ قیامت سے پہلے توبہ نہیں کرتی ہے، نوحہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی مر جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، تو آدمی بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے
روئے، چیخے اور چلائے اور اس کی محاسن کو گنا کر کے جو ہے چیخے چلائے، اپنے گالوں کو پیٹے، اپنے کپڑوں کو گریبان کو چاک کرے پھاڑے، تو یہ نوحہ بالوں کو نوچے، تو یہ سب جو ہے کیا نام ہے اسلام میں حرام ہے، ایک چیزیں جائز نہیں ہیں۔ ہاں کسی کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، ان کی عمر اتنی تھی، اور جو ہے کیا نام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آداب بتائے ہیں۔ تو نوحہ کرنے والی عورت کی سزا نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے کہ اگر وہ قیامت سے پہلے توبہ نہیں کر لیتی ہے تو قیامت کے دن اس کو کھڑا کیا جائے گا اس حال میں کہ اس کے اوپر تارکول کا پیجامہ ہوگا اور خارش کی قمیص ہوگی، یعنی قمیص جو ہوگی وہ ایسے کپڑے کی ہوگی جس میں خارش کا مادہ ہوگا، اس سے جسم میں پورے کھجلاہٹ ہوگی، چونکہ اس نے اپنے بالوں کو نوچا، اپنے گال پر تھپڑ مارے، اپنے کپڑوں کو نوچا ہے، تو اس لیے اس کو خارش والا کپڑا پہنایا جائے گا، تو یہ جہنمیوں کا لباس ہوگا۔ اسی طریقے سے جہنمیوں میں سے ایک اور جہنمی کا تذکرہ ہے، قرآن اور حدیث کا علم چھپانے والوں کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ ہمیں اور آپ کو ناظرین کرام سب کو معلوم ہے کہ قرآن اور حدیث یہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ انسان قرآن اور حدیث کو سیکھے اور قرآن اور حدیث کے پیغام کو عام کرے، لوگوں کو بتائے، جو لوگوں کو توحید بتایا جائے، لوگوں کو سنت بتائی جائے، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مسائل اور احکامات بتائے جائیں، منہج عقیدہ بتایا جائے، حق بتایا جائے، اور لوگوں کو شرک اور بدعت اور خرافات سے دور رکھنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن جب کوئی آدمی علم کو چھپاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم میں سزا دیں گے۔ علم کو چھپانا، حق کو چھپانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اگر انسان حق چھپائے گا تو لوگوں تک حق کیسے پہنچے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے علم چھپانے والے کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی، چونکہ اس نے زبان سے ہی علم کو چھپایا ہے، زبان نہیں کھولا، اس نے حرکت نہیں دی کہ زبان کو حرکت دے کر کے وہ لوگوں کو حق بات بتائے اور اچھی بات بتائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی رحمہ اللہ کی روایت کردہ حدیث ہے، من سئل عن علم ثم كتمه الجم یوم القیامت بلجام من نار، کہ جس سے کوئی علم پوچھا جائے، کوئی بات پوچھی جائے، کوئی مسئلہ پوچھا جائے، حق کے بارے میں استفسار کیا جائے، پھر وہ اس کو چھپا لے اور وہ نہ بتائے۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو حق کو جانتے ہیں مگر نہیں بتاتے ہیں امت محمدیہ کو اور مسلمان بھائیوں کو۔ تو حق کو جاننے کے بعد بھی چھپانا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ تو چونکہ اس نے آگ کی لگام اس کے زبان پہنائی جائے گی، چونکہ اس نے زبان سے یہ غلطی کی ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کو، جیسے کہ آپ کے سامنے بات آئی کہ جہنم میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، تو لباس آگ کا ہوگا، تارکول کا ہوگا، اور حق چھپانے والوں کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی، اور اسی طریقے سے بعض جہنمیوں کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جیسے کہ آپ کے سامنے آئی امام مسلم رحمہ اللہ کی روایت کردہ حدیث کہ جو لوگ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے ہلکا عذاب جو قیامت کے دن ہوگا وہ اس شخص کو ہوگا جس کو آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی اور جس سے اس کا دماغ کھولے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ جہنمیوں کے لباس کے بارے میں بات ہوئی کہ جہنمیوں کو لباس کون سا دیا جائے گا۔ اہل جنت کو نرم اور نفیس لباس، ریشم کے لباس، موٹے ریشم، ہلکے ریشم، ہر طرح کے لباس کو دیا جائے گا، اور جہنمیوں کو آگ کا لباس، تارکول کا لباس، آگ کی لگام، اور اسی طریقے سے جو ہے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی۔ اس کے بعد ناظرین کرام ہم آگے بڑھتے ہیں اور جہنم میں جو عذاب کی شکلیں ہیں ان میں سے ایک عذاب کی شکل کو بیان کرتے ہوئے اہل جہنم کا بستر کیا ہوگا، اہل جہنم کیا بچھائیں گے، کس پر بیٹھیں گے، کس پر لیٹیں گے۔ تو اہل جہنم کے بستر کے تعلق سے اور اسی طریقے سے اہل جہنم کی چھتریاں کیسی ہوں گی، یعنی جو سائبان کے لیے جو چھتریاں ہوں گی وہ کیسی ہوں گی۔ ہم آپ کے سامنے بتا چکے ہیں جنت کے بارے میں کہ اہل جنت کے لیے گاؤ تکیے، نہایت ہی نرم گدے اور ریشم کے گدے، اور جو ہے صوفہ سیٹ اور ہر طرح سے تخت اور مسہریاں جو ہے لگی ہوں گی، اور جہاں اہل جنت بیٹھیں گے اور وہاں باتیں کریں گے، جبکہ اہل جہنم جو ہے عذاب میں ہوں گے۔
اہل جہنم کے بستر بھی آگ کے ہوں گے، ان کے سر پر جو چھتریاں ہوں گی وہ بھی آگ کی ہوں گی، یعنی نیچے سے بھی آگ، اوپر سے بھی آگ، اور جسم پر بھی آگ، اور دائیں سے بھی آگ اور بائیں سے بھی آگ، اس طریقے سے ہر طرح سے انہیں آگ سے عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم جو ہے ان کے لیے جہنم میں آگ کا بچھونا ہے، ان کے لیے جہنم میں آگ کا بچھونا ہے، اور اسی طریقے سے من فوقہم غواش، ان کے اوپر بھی آگ کا بچھونا ہے۔ تو جہنم میں بھی آگ کا، نیچے بھی آگ کا بچھونا ہے اور اوپر بھی آگ ہے، ہر طرف سے آگ اور آگ کا عذاب ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 41 کی یہ آیت مبارکہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 55 میں ارشاد فرمایا یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون، کہ جس دن عذاب ان کے اوپر سے ان کو ڈھانپ لے گا، ان کے نیچے سے ان کو ڈھانپ لے گا، اور کہے گا فرشتہ کہ جو تم کرتے تھے اس کا مزہ چکھ لو۔ تو یہاں اوپر سے بھی آگ، نیچے سے بھی آگ، اور اس پر ان کو طنز کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جیسے وہ دنیا میں طنز کرتے تھے مسلمانوں پر، جیسے مذاق اڑاتے تھے مسلمانوں کا، تو ایسے ان کا بھی مذاق اڑا کے کہا جائے گا جو کرتے تھے اس کا مزہ چکھ لو، تم نے یہی کام ہی کیا ہے کہ تم کو یہ سزائیں ملے یا عذاب ملے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے فرمایا لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونَ۔ سورہ زمر آیت نمبر 16 میں اللہ فرماتے ہیں لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ، ان کے لیے اوپر سے بھی آگ کا سایہ ہوگا، وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، اور ان کے لیے نیچے سے بھی آگ، نیچے سے بھی آگ، اوپر جو آگ کی چھتری ہوگی، جو سایہ ہوگا وہ بھی آگ۔ آپ سوچیں ایک آگ کی شدت میں، ایک پریشانی میں آدمی چاہتا ہے کوئی سایہ مل جائے جہاں وہ آرام کر لے، جب وہ سائے میں جائیں گے تو وہ بھی آگ کا سایہ ہوگا، آگ کی بارش ہو رہی ہوگی نعوذ باللہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے اوپر سے بھی آگ اور ان کے نیچے سے بھی آگ، ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، اسی چیز سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، جہنم سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، خوف دلاتا ہے کہ جہنم سے ڈرو، جہنم سے دور بھاگو، اور اللہ نے فرمایا یا عبادی فتقون، اے میرے بندو تم ڈرو، تم جہنم سے بچو، ایسے کام کرو جسے جہنم سے عذاب سے بچ جاؤ۔ یہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے کہتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا اِنَّا اعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا۔ سورہ کہف آیت نمبر 29، ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں اس کو گھیر چکی ہیں۔ تو ظالموں کے لیے، کافروں کے لیے، جہنمیوں کے لیے، مشرکوں کے لیے ہر طرف آگ ہی آگ ہے، اور کسی طریقے سے انہیں سکون نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین کرام، یہ جہنم کا بستر کے بعد اور لباس کے بعد ایک چیز یہ ہے کہ انہیں اغلال اور سلاسل، بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑا جائے گا۔ اہل جہنم کو بیڑیوں میں اور زنجیروں میں جکڑ کر سزا دیا جائے گا، ان کو باندھ کر مارا جائے گا اور باندھ کر ان کو عذاب دیا جائے گا، چونکہ جو ہے کیا نام ہے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سرکشی کی۔ تو آگ کے طوق گردن میں پہنائے جائیں گے، ہتھکڑیاں ہوں گی، زنجیریں ہوں گی، بیڑیاں ہوں گی، اور ان سب چیزوں سے باندھ کر کے اور اس کا طوق پہنا کر کے انہیں عذاب دیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ زَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 30، 31، 32 نمبر میں خُذُوهُ فَغُلُّوهُ، اس کو پکڑ لو، اس کو بیڑیاں پہنا دو۔ اس سے پہلے جو ہے کیا نام ہے آیت ہے، اور بہت ہی جو ہے کیا نام ہے عبرت آمیز آیت ہے، اللہ نے جس میں فرمایا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ اللہ نے تذکرہ کیا ہے جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ بہت خوش ہوں گے، لوگوں سے کہیں گے میرا نامہ اعمال دیکھ لو، بہترین زندگی میں ہوں گے، پھلوں میں ہوں گے، گچھوں میں ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ یہ اہل جہنم کا حال اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا
تو وہ کہے گا کہ جو ہے ہائے کاش مجھے نام عمل نہ دیا گیا ہوتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَّ، مجھے اپنا حساب کتاب نہیں معلوم ہوتا، یا لیتھا کانت القاضیہ، کاش کہ یہ موت فیصلہ کن ہوتی، میں مرا ہی رہتا، میں زندہ کیوں ہو گیا۔ یا لیتھا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، مجھے میرے مال نے کچھ فائدہ نہیں پہنچایا، ہلک عنی سلطانیہ، میری بادشاہت چودراہٹ چلی گئی، میری حکومت چلی گئی۔ خذوہ فغلوہ، یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ جب وہ اس طرح کی باتیں کرے گا، اسی طرح حکم ہوا خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑو، اس کو بیڑیاں پہنا دو، ثم الجحیم صلوہ، اس کو جہنم میں ڈھکیل کر کے لے جا کر کے ڈال دو، اور ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں اس کو جکڑ دو اور اس کو باندھ دو۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ رب العزت پر ایمان نہیں رکھتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلاتا بھی نہیں تھا، کسی کو ابھارتا بھی نہیں تھا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، دنیا میں بہت دوست تھے، دنیا میں بہت سپورٹر تھے، دنیا میں بہت ساتھ دینے والے تھے، آج اس کے پاس کوئی جگری دوست نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اس کو پکڑ کر بیڑیاں پہنا دو اور پھر جہنم میں اس کو ڈال دو، 70 ہاتھ لمبے جو ہے کہ زنجیر میں اس کو جکڑ دو۔ اِنَّا اعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، سورہ دہر آیت نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں تیار کی ہیں، بیڑیاں تیار کی ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے، یعنی جہنمیوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا، بیڑیوں میں جکڑ دیا جائے گا اور آگ میں ان کو سزا دی جائے گی۔ اِنَّ لَدَيْنَا انکالا وجحیما، اللہ نے فرمایا ہمارے پاس بیڑیاں ہیں، ہمارے پاس زنجیریں ہیں، ہمارے پاس بیڑیاں ہیں ان کو باندھنے کے لیے، جکڑنے کے لیے، اور جہنم ہے۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 12 میں فرشتے کافروں کو زنجیروں میں باندھ کر جہنم میں گھسیٹتے رہیں گے، زنجیروں میں ان کو باندھ دیا جائے گا، اور زنجیروں میں باندھنے کے بعد فرشتے ان کو جہنم میں گھسیٹیں گے اور جہنم میں گھسیٹ کر کے وہ سزا دیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے گردنوں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، زنجیریں بدھی ہوئی ہیں اور ان کو گھسیٹا جا رہا ہے، ادھر سے کھینچ کر کے ان کو عذاب دی جا رہی ہے، سزا دی جا رہی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا پھر گرم پانی میں ان کو ڈھکیل دیا جائے گا اور پھر آگ میں ان کو جو ہے سزا دی جائے گی، سورہ مومن آیت نمبر 71 اور 72 میں۔ تو یہ ناظرین کرام جہنمیوں کو باندھنے کے لیے زنجیریں اور بیڑیاں ہوں گی، اور ان زنجیروں اور بیڑیوں اور یہ آگ کے توق میں ان کو باندھ کر کے جکڑ کر کے ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ انتہائی تنگ اور تاریک کوٹھریوں میں ٹھوس دیا جائے گا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی ہو وہ کشادہ گھر کو پسند کرتا ہے، اور کشادہ جگہ اس کے لیے جو ہے بہت ہی خوش آئند ہوتی ہے۔ آدمی چاہتا ہے ہمارا گھر کشادہ ہو، بڑے کمرے ہوں، اچھی جگہ ہو، لیکن ان کو تنگ اور تاریک نہایت ہی تنگ گھروں میں اور کمروں میں ان کو جا کر کے ٹھوس دیا جائے گا، ان کو باندھ کر کے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ان کو تنگ جگہ میں باندھ کر ڈال دیا جائے گا، وہاں پر یہ موت کو چلائیں گے، یہاں پر موت کو بلائیں گے کہ ہائے کاش مر جاتا، مجھے موت دو، مر جاؤں۔ کیسے ایک آدمی تڑپنے والا اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ مر جائے، دنیا سے ختم ہو جائے، حالانکہ شریعت اسلامیہ نے کسی بھی مصیبت میں موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ان کو باندھ کر کے جکڑ کر کے تنگ اور تاریک جگہ میں ڈال دیا جائے گا تو موت کو پکاریں گے، کہا جائے گا ایک نہیں 1000 موت کو پکارو، تم کو موت نہیں آنے والی ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 13 اور 14۔ اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس آیت کی تفسیر میں کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ہے، کہا جس طرح کیل کو مشکل سے دیوار میں گاڑ دیا جاتا ہے، کوئی کھلا کوئی آدمی دیوار میں گاڑتا ہے، کس طریقے سے ہتھوڑے سے پیٹ پیٹ کر دیوار میں اس کو گاڑتا ہے، ایسے ان جہنمیوں کو جہنم کے تنگ اور تاریک کمروں میں ٹھوس دیا جائے گا زبردستی، اسی طرح جہنمیوں کو زبردستی تنگ جگہ میں ٹھوس دیا جائے گا۔ تو یہ جہنمیوں کو بیڑیوں میں اور جو ہے کیا نام ہے زنجیروں میں اور آگ کے توق میں جکڑ کر باندھ کر تنگ اور تاریک جگہوں میں جو ہے ڈھکیل دیا جائے گا۔ ناظرین کرام اسی طریقے سے جہنم میں عذاب کی شکلوں میں سے ایک شکل یہ ہے کہ زہریلی گرم ہوا اور سخت کالے زہریلے دھوئیں کا عذاب دیا جائے گا۔ گرم ہوا، لباس بھی گرم، پانی بھی گرم، کھانا بھی زکوم اور کڑوا،
اور بچھونا بھی گرم، اور ہر طرح سے گرم، اور آگ کا عذاب، اس کے ساتھ جو ہوا بھی چل رہی وہ بھی گرم۔ جب لو چلتی ہے تو انسان اپنے گھر سے باہر نہیں ہونا چاہتا ہے، انسان ٹھنڈی ہواؤں کو پسند کرتا ہے اور خوشگوار فضا کو پسند کرتا ہے، لیکن سخت زہریلا اور گرم ہوا اور اسی طریقے سے کالے اور زہریلے اور سیاہ دھوئیں کا عذاب ان کو دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ۔ یہ برے ہاتھ والے جن کو ان کا نام ہے برے ہاتھ میں دیا گیا، ان کا حال کتنا برا ہے۔ یہ تو لو کی لپٹ میں ہوں گے، گرم پانی میں ہوں گے اور کالے دھوئیں میں ہوں گے، نہ وہ اچھا ہوگا، ٹھنڈا ہوگا، اور نہ ان کے لیے آسان اور آرام دہ ہوگا۔ جہنم کے عذاب سے تنگ آ کر ایک سائے کی طرف دوڑیں گے، لیکن جب وہاں پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ سایہ نہیں بلکہ جہنم کی آگ کا سخت سیاہ دھواں ہے۔ قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم۔ جنتی کہیں گے سورہ طور کی اس آیت میں اللہ نے فرمایا ہے، آیت نمبر 26 اور 27 میں، کہ ہم لوگ اپنے گھر میں جب دنیا میں تھے تو ہم اللہ کا خوف کھاتے تھے، ہم جہنم کے عذاب سے ڈرتے تھے۔ جنتی کہیں گے تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہم کو گرم ہوا سے بچا لیا، ہم کو زہریلے ہوا سے بچا لیا۔ تو جنتی وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کا تذکرہ کریں گے، اسی طریقے سے جو ہے کیا نام ہے اس کا تذکرہ ہوگا، اور یہ جہنمی یہاں زہریلی ہوا میں اور گرم ہوا میں اور کالے سیاہ دھوئیں میں یہ جو ہے کیا نام ہے جلیں گے، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں پھنسے رہیں گے اور عذاب سے دوچار رہیں گے۔ تو اس طریقے سے ناظرین کرام ہمارے سامنے یہ بات کھل کر کے آئی کہ جہنمیوں کا لباس بھی آگ کا ہوگا، یعنی جسم پر جو لباس ہے وہ بھی آگ کا ہے، تارکول کا ہے، جو ان کے بستر ہے وہ بھی آگ کا ہے۔ کہاں وہاں پر جنتی مزے لے رہے ہیں، کہاں عیش و عشرت کی زندگی ہے، ان کا لباس ریشم کا، ان کا کپڑا ریشم کا، ان کے گدے اور سب ریشم کے، ان کے گاؤ تکیے، ان کے سارے آرام دہ چیزیں اور تخت اور مسہریاں، اور کہاں ان کا بستر بھی آگ کا۔ اور اسی طریقے سے ان کو جکڑ کر کے مارا جائے گا، باندھ کر مارا جائے گا۔ جب کسی کو باندھ کر سزا دی جاتی ہے تو آدمی بھاگ نہیں پاتا ہے، تڑپ کے رہ جاتے ہیں، ایسے ان کو سزا دیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے ہوا بھی چلے گی، گرم ہوگی۔ یہ جو ہے خطرناک جو ہے کیا نام ہے عذاب اور جہنم کے مناظر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اس نشست میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالیٰ عالم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا۔